अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में जो ड्रग की लानत फैली हुई है उसको कम करने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस शिकंजा कसती हुई नज़र आ रही है। पर्टिकुलर आज हम सोपोर की बात करेंगे। सोपोर में पिछले एक महीने से अगर देखा जाए कि सोपोर पुलिस ने दर्जनों ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और उनको सलाखों के पीछे धकेला है। वहीं अगर देखा जाए कि तकरीबन निसफ दर्जन से भी ज़्यादा ड्रग पेडलर्स के ऊपर PSA आयद किया गया है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से सोपोर पुलिस ड्रग के ऊपर काम कर रही है वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए कि SSP सोपोर या SDPO सोपोर जितने भी इसके अलावा सोपोर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस ड्रग को ख़त्म करने के लिए लगातार अपनी प्रिजन्स दिखा रहे हैं। कल भी हमें जो है देखने को मिला है कि सोपोर पुलिस ने 2 ड्रग जो स्मगलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया है, उनको सलाखों के पीछे धकेला है। वही जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि निसफ दर्जन से भी ज़्यादा जो ड्रग स्मगलर्स हैं उनके ऊपर PSA आयद किया गया है। मज़ीद हम जानेंगे यहाँ के लोगों से जो सोपोर पुलिस ड्रग के ऊपर काम कर रही है वो इस चीज़ को कैसे देख रही है, और ये भी देखेंगे कि लोगों को इस ड्रग को ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ कितना कोऑपरेट करना चाहिए। गुलाम हसन साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम जानेंगे जो सोपोर पुलिस पिछले कई एक महीनों से लगातार ड्रग स्मगलर्स का दायरा जो तंग करती हुई नज़र आ रही है, गुलाम हसन साहब से जानेंगे। गुलाम हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्मगलिंग और स्मगलर पर जो पुलिस कार्रवाई हो रही है, हम इस सिलसिले में पुलिस की इस कार्रवाई पर बहुत खुश है और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है इन ड्रग पेडलरों के ख़िलाफ़ वो इत्मीनान बख्श भी है। मगर एक चीज़ देखने में आ रही है कि अगर 10 को गिरफ़्तार किया जा रहा है तो 20 निकल आते हैं स्मगलर, पेडलर निकल आते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस कार्रवाई में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। मज़ीद इन पर ऐसा शिकंजा कसना है कि आइंदा ऐसा कोई ड्रग पेडलर न आए, न पैदा हो जाए और न ही समाज और सोसाइटी में इसका मुकाम होना कोई चाहिए। गुलाम हसन साहब, आपने यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि जैसे कि आपका कहना है कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो काबिल सराहना है। वही अगर देखा जाए कि 10 को गिरफ़्तार कर रही है, कहीं ना कहीं 10 और निकल आते हैं। तो एज ए जो कॉमन पीपल है, कॉमन लोग हैं, उनको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ कितना साथ देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो आम लोग हैं उनको पुलिस के साथ ताउन इस सिलसिले में ज़रूरी करना चाहिए और ताउन इस हद तक होना चाहिए कि हर एक जगह पर या मस्जिद से बाहर या मस्जिद के अंदर या कहीं किसी भी जगह कब्रिस्तान पर जैसे ऐसे लोग बैठे रहते हैं या गली कोचों में बैठे रहते हैं, इन पर नज़र होनी चाहिए। और हर एक ऐसे ड्रग पेडलर का काफ़िया तंग करना चाहिए। समाज में भी इसका तंग होना चाहिए और पुलिस की जो पुलिस का जो नेटवर्क है, फील्ड नेटवर्क, वो उसमें वसत लाने की ज़रूरत, उसको एक्टिव मोर देन दैट एक्टिव करना है कि ऐसा फील्ड में या समाज में सोसाइटी में ऐसा कोई बंदा न रहे या कोई किसी को आने की दोबारा हिम्मत न हो। गुलाम हसन साहब, एक और बात आपसे जानने की कोशिश, जैसे कि आपने जो आयम्मा मस्जिद जो है हमारे इमाम साहब है या दीगर जो हमारी सोसाइटीज़ है, कहीं ना कहीं आपने भी ये कहा है कि लोगों को पुलिस के साथ इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए, वही अगर देखा जाए कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस या मतलब दरसगाह है वहाँ पर भी एक मुहिम छेड़नी चाहिए इस चीज़ के ख़िलाफ़। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे बच्चे कॉलेजों में जा रहे हैं, वहाँ पर असातिज़ाओं की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन पर नज़र रखी जाए। हमारे जो लोग मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने को जा रहे हैं, इमाम साहब की ज़िम्मेदारी है, पूरे मोहल्ले की ज़िम्मेदारी है उस पर, और मुक्तदियों पर भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घरों में पुलिस तक ही हमें ये महदूद नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो इनका नेटवर्क है ड्रग पेडलरों का, ये समाज में है, इनका नेटवर्क लोगों के साथ, लोगों में रहते हैं, ये कहीं ऐसे अलग से नहीं है। लिहाजा समाज से इनको अलग करना है। तो इस पे कोई ऐसी ख़ास कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि इनको अलग होना है। इस सिलसिले में पुलिस कार्रवाई करे और पुलिस को सपोर्ट पब्लिक का ज़रूरी मिलना चाहिए।
تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی غلام حسن وانی صاحب بات کر رہے تھے ڈرگ کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے خود بھی سنا ہے کہ جو پولیس ڈرگ سمگلرز کے خلاف کارروائی کرتی ہوئی نظر آئی, ان کا جو دائرہ ہے وہ تنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی ایک مہینوں سے نصف درجن سے بھی زیادہ ڈرگ سمگلرز کے خلاف سوپور پولیس کی جو کارروائی ہے وہ قابل سراہنا ہے. نصف درجن سے بھی زیادہ لوگوں پر پی ایس اے عائد کیا گیا ہے, اور وہی اگر دیکھا جائے کہ درجنوں ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ ہوئے ہیں. وہی لوگوں کا, غلام حسن صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تاکہ یہ جو سماج میں بدعت پھیلی ہوئی ہے اس کا کلا کم کیا جائے. مزید ہم جانیں گے لوگوں سے, اور بھی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سوپور کے زی عزت شہری, ان سے بھی ہم جانیں گے ڈرگ کے حوالے سے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ فاروق صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی ڈرگ پھیلی ہوئی ہے, سوپور پولیس لگاتار اس چیز کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے. دیکھا جائے کہ پچھلے کئی ایک مہینوں سے جو ڈرگ سمگلرس یا پیلڈرس ہیں ان کو سوپور پولیس نے دھر لیا ہے, ان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی پولیس کر رہی ہے, اچھے کام کر رہی ہے پولیس. ان کو ہمیں سب کو ساتھ دینا چاہیے. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو پکڑنا چاہیے, کیونکہ معاشرے میں بہت خرابی ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے خراب ہو رہے ہیں, یہ تو اچھی بات ہے. فاروق صاحب, ایک اور بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ لگاتار سیمینارز ہو رہے ہیں, اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈرگ جو پھیلی ہے پولیس کارروائی نہیں کر رہی ہے. کیا یہ ہماری بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ سوپور جو پولیس ہے, خاص کر جموں کشمیر پولیس ہے, ان کے ساتھ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تاکہ اس چیز کو سماج سے ختم کرنا چاہیے؟ یہ تو صحیح بات ہے, ہمیں بھی کندھے سے کندھے ملا کر چلنا چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے. سب لوگوں کو ایک ہی نکلنا چاہیے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. تو ناظرین, آپ سن رہے یہ تھے فاروق صاحب بات کر رہے تھے جو ڈرگ پھیلی ہوئی ہے اس چیز کو لے کے. فاروق صاحب کی جو اوپینین ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پولیس کام کر رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ اخلاقی اور سماجی فرائض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تاکہ اس چیز کو ختم. فردوس صاحب بھی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. فردوس آپ سے بھی جانیں گے اس کے حوالے سے. فردوس صاحب, بہت بہت شکریہ. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھا قدم ہے جو پولیس کی طرف سے ہم 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے بہت مہم اس کے خلاف اٹھائی ہے. مگر یہ ہم پر بھی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, چاہے مالا برادری ہو, چاہے سوشل سوسائٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. یہ عام انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھے, مالوں میں خیال رکھے, گلیوں میں خیال رکھے, تو ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. فردوس صاحب, دیکھا جائے کہ بہت سارے جو تنظیمیں ابھی کام کر رہی ہے, جیسے این جی اوز کی بات کریں گے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ سب کی کوشش یہ ہے کہ اس پر روک لگے. مگر پورے میں ایک محلے کی فرد, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بچے ہو, بھائی ہو, بہن ہو, ماں ہو, پیرنٹ ہو, ہر ایک کو اس پر خیال رکھنا ہے اور یہ کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. سوپور پولیس کی بات کریں گے, پچھلے کئی ایک مہینوں سے جو انہوں نے مہم چھیڑی ہے ڈرگ سمگلرس یا پیلڈرس کے خلاف, اگر ہم ایس ایس پی کی بات کریں گے, ایس ڈی پی کی, یا جتنے بھی ہمارے پولیس آفیشلز ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں, کیسے ہمیں جو سوپور کے عوام ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس چیز کو ختم کریں؟ یہ تو ضروری ہے پولیس کو پہلے ہم کو ساتھ دینا. ہم پولیس کی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس پر. تو کیا میسیج رہے گی آپ کی کہ اس چیز کو جو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے, جو پولیس کی بات کریں گے, عام لوگوں کی بات کریں گے؟ مین ہماری ذمہ داری ہے, عام انسان کی ذمہ داری ہے. عام انسان اس پر کنٹرول کرے گا, اس میں کنٹرول رہے گا. عام انسان کی, چاہے وہ پیرنٹ ہو, چاہے وہ محلے والا ہو, کوئی ہو, یہ کیونکہ ہمارے آس پاس ہے. پولیس ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پولیس کو بولنا, یا محلہ بھر پہلے اگر کوئی بچہ اس میں پھنسا ہے اس کو ایسے, اگر وہ محلہ برادری جا کے وہ کنٹرول ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا تو پولیس کو انفارم کرنا ہے. بالکل, اس پر کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ناظرین, آپ سن رہے تھے فردوس صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہماری جو ذمہ داری ہے یہ ایک عام انسان کے اوپر ہے. محلہ کمیٹیز کی بات کریں گے, جو سینئر سٹیزنز کی بات کریں گے, نوجوانوں کی بات کریں گے, اگر ہم محلہ یا گاؤں گلی کوچوں میں یہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دیکھتے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. وہی میرے ساتھ ایک اور بات کرنے کے لیے موجود ہے سوپور کے سینئر سٹیزنز, ان سے بھی ہم جانیں گے اس کے حوالے سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر, آپ کا نام کیا ہے؟ مشتاق احمد. مشتاق صاحب, سیم سوال آپ سے بھی یہی رہے گا اس کے حوالے سے.
ایکچولی یہ جو ڈرگس ہے یہ ایکچولی ینگ جنریشن، جیسے ہماری پلے گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ میں یہ زیادہ بیٹھتے ہیں. جیسے ہمارا ڈگری کالج ہے، جیسا نوپورہ گراؤنڈ ہے، جیسے اسٹیڈیم ہے، جیسے نورگاہ ہے، یہ پلے گراؤنڈ اس میں زیادہ بیٹھتے ہیں اور وہاں انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے. پلے گراؤنڈ اس میں جو بھی ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ ان جگہوں پہ زیادہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں. سوپور پولیس کی بات کریں گے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی ایک مہینوں سے جو مہم چھیڑی گئی ہے، کئی ایک پی ایس اے، نصف درجن سے بھی زیادہ پی ایس اے لگائے گئے ہیں، کئی مطلب درجنوں ڈرگ سمگلرز کو گرفتار بھی کیا گیا. دیکھو پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس اپنا کام ٹھیک کرے، لیکن یہ ذمہ داری سب ہم پہ بنتی ہے. اپنے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان پہ بنتی ہے. پولیس کہاں کہاں پوچھے گی؟ جتنے جو پیرنٹس کر سکتا وہ پولیس نہیں کر سکتا. یہ سارا ذمہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ہے. یہ پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اسکول جب جا رہا ہے اس پہ نظر رکھو، کہاں جا رہا ہے، کہ اس کو کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ دیکھنا ہے پیرنٹس کو. تب یہ انوالومنٹ اس میں کم ہو جائے گی. پولیس تو یہ کرے گی کہ بچوں کو اٹھائے گی، پی ایس سی لگائے گی، پھر دوسرا بچہ نکلتا ہے ڈرگز بیچنے کے لیے. اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ سن رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ سوپور کے جو ہے عزیز شہری ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کے بات کرے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پولیس ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے جو فرائض ہے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو فرض ہے والدین کے اوپر ہے، جو وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھے، کن کے ساتھ ملتے، کہاں جاتے، شام کے وقت جب وہ گھر آتے ان کو چیک کیا کرے وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا انہوں نے کچھ چیز ساتھ نہیں لائے یا وہاں سے کچھ کھا کے مت آئے. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہوتی ہے. وہی انہوں نے سوپور پولیس یا دیگر جموں کشمیر پولیس جو ہماری ہے ان کی بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس جو اپنا کام کر رہی ہے بخوبی نبھا رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ پولیس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے اسٹیٹ ٹائمز. میں شبیر خان کشمیر سے.